بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ بخاری شریف جلد اول میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معلوم کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ دو عورتیں کون سی تھیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ آپ راستے سے مڑے تو میں بھی چھاگل لے کر ان کے ساتھ مڑا۔ وہ آگے چلے اور اپنی حاجت پوری کی اور واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ انہوں نے وضو کیا تو میں نے پوچھا، اے امیر المومنین، اللہ کے نبی کے ازواج میں سے وہ کون سی دو تھیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو بہتر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس، آپ پر تعجب ہے، کیا آپ کو پتہ نہیں؟ اس سے مراد عائشہ اور حفصہ ہیں۔ پھر آپ نے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا، میرا ایک انصاری پڑوسی مدینہ کے دیہات بنی امیہ بن زید کے قبیلے میں رہتا تھا۔ میرا بھی پڑاؤ اس کے ساتھ تھا۔ ہم باری باری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم مدینہ میں انصار کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کی عورتیں ان پر غالب ہیں۔ یہ رنگ دیکھ کر ہماری عورتوں نے بھی انصاری عورتوں کی طرح کا حلیہ اختیار کر لیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میری بیوی نے مجھے جواب دیا جس پر میں اس سے ناراض ہوا۔ وہ کہنے لگی، آپ میرا جواب دینا برا کیوں سمجھتے ہیں؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی تو ایسا کرتی ہیں، اور ان میں سے کئی تو شام تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض رہتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں گھبرا گیا اور کہا، ان میں سے جو بھی ایسا کرتی ہیں وہ بڑا نقصان اٹھائیں گی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور بڑی بیٹی حفصہ کے پاس چلا آیا۔ میں نے آ کر اپنی بیٹی حفصہ سے کہا، کیا تم میں سے کوئی سارا دن اور ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصے میں رکھتی ہے؟ حفصہ نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، جو ایسا کرتی ہیں وہ تباہ و برباد ہوں گی۔ کیا تم اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتی کہ اس کے رسول کو غصہ دلاتی ہو؟ یاد رکھو، ایسا کرنے سے تباہ ہو جاؤ گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ تو بہت فرمائشیں کیا کرو اور نہ ہی جواب دیا کرو، اور نہ ہی ان سے ناراض ہوا کرو۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھ سے مانگ لیا کرو، اور تو اس دھوکے میں نہ آ، تیری ہمجولی تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے زیادہ اسے چاہتے ہیں۔ اس سے مراد امیر المومنین کا اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری ساتھی مدینے سے واپس لوٹا اور زور زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے جو ہی یہ سنا تو کہا، حفصہ تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا ایسا ہونے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے تیار کیے اور صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ پڑھی۔ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے تو اکیلے ہی اپنی آرام گاہ میں جا کر لیٹ گئے۔ میں وہاں سے نکلا اور سیدھا اپنی بیٹی حفصہ کے گھر چلا گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں سمجھا دیا تھا؟ اب یہ بتاؤ، کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر بالا خانہ میں پوچھ لیں۔ میں وہاں سے نکلا تو دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد نبوی کے منبر کے پاس بیٹھے ہیں اور ان میں سے کچھ رو بھی رہے ہیں۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا اور پھر دربان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور عرض کرو کہ عمر ملنے کی درخواست کر رہا ہے۔ دربان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میری عرض پہنچائی، مگر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، یہاں تک کہ دربان باہر واپس آیا اور مجھے تمام بات کہہ دی۔ میں یہ خاموشی سمجھتا تھا، لہٰذا میں واپس مڑا اور دوبارہ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد میں دوبارہ اٹھا اور ملاقات کی درخواست کی۔
مگر پھر بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر جب تیسری بار میں نے دربان کو اجازت کے لیے بھیجا تو تیسری مرتبہ بھی باہر آ کر وہی جواب ملا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹنے ہی والا تھا کہ دربان نے مجھ سے کہا، اے عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ میں اجازت پا کر حاضر دربار ہوا۔ میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی بچھونا وغیرہ نہیں تھا اور چمڑے کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا اور دریافت کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ میری طرف اٹھائی اور فرمایا، نہیں۔ مجھے یہ سن کر اطمینان اور سکون ملا۔ پھر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہلانے کے لیے چند باتیں کی جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے، اور پھر حفصہ کے پاس جانے اور اس کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نصیحت کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی تھی۔ یہ طلاق رجعی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر ملی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ شدت غم کی وجہ سے سر پر مٹی ڈالتے اور کہتے، اس کے بعد اللہ عز و جل کی نگاہ میں عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ جب یہ خبر مزید پھیلی تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں عثمان قادمہ آپ کے پاس آئے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے روتی رہتی اور کہتی، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر طلاق نہیں دی۔ اتنے میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف لے آئے۔ حضرت حفصہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان سے پردہ کر لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو آپ سے رجوع کرنے کا حکم مل چکا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک مرتبہ طلاق دے دی تھی اور پھر رجوع فرما لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ حفصہ سے رجوع کر لیں کیونکہ وہ بہت روزہ رکھنے والی اور نماز پڑھنے والی ہے اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں ایک ضروری بات یہ کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں قدر و منزلیت اور مقبولیت بھی بیان کی گئی ہے۔ بلا شبہ اس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت و کردار کے پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔